بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله فرجه الشريف ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء، ہماری اور آپ کی گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ بصیرت اور معرفت کے جس کا تعلق انسان کی ماؤں کی عصمت سے ہے، اور یقیناً بہت ساری چیزیں انسان کے بصیرت کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے جو ضروری ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ انسان کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری یہ اعلیٰ درجے پر ہو اور عظیم درجے پر، اس لیے کہ بصیرت جو ہے، معرفت جو ہے، انسان کو یقیناً جو حاصل ہوتی ہے وہ اگرچہ انسان کی ماں کی عصمت سے اور خاندان اور حسب نسل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک انسان کے پاس ایمان، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوگی، صحیح معرفت نہیں ہوگی۔ ساتھ میں ایک چیز اور ضروری ہے بصیرت کے لیے، انسان کے لیے علم کا ہونا، کیونکہ علم ہی انسان کے اندر بصیرت اور معرفت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے یا قرآن کے بارے میں علم رکھنے والے، اگرچہ روایات میں، تاریخ دامن میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو قاریان قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بصیرت اور معرفت کی کمی تھی۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سارے کردار آپ کو مل جائیں گے کہ جو اصحاب رسول بھی رہے یا پھر دیگر ائمہ معصومین کے ہاں بھی ان کی بارگاہ میں بھی آتے رہے، لیکن چونکہ ان کے پاس بصیرت کی کمی تھی، معرفت کی کمی تھی، لہذا ایسے افراد گمراہ ہو گئے اور اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ ایسے بے شمار افراد کی آپ کو تاریخ ملے گی۔ آج جس گروہ کا مجھے ذکر کرنا ہے کہ جو یقیناً اپنے دور کے عبادت گزار، عباد یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، روایتوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اصحاب ائمہ معصومین میں بھی دیکھیں یا رسول خدا میں، تو وہ خوارج وہ تھے کہ جو
عبادت میں سب سے زیادہ تھے، یعنی روایت نے اور تاریخ نے انہیں اس زمانے کے عباد میں یعنی عبادت گزاروں میں، اور عبادت گزار ایسے بھی نہیں معمولی عبادت گزاروں نہیں، بلکہ جن کی ساری راتیں جو ہیں روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گزرتی تھی۔ ساتھ میں ایسے افراد کہ جو حفظ قرآن بھی کیے ہوئے تھے اور باقاعدہ اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ ان کی زبان خشک ہو جایا کرتی۔ بعض جگہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اتنی عبادت گزار تھے کہ ان کی کمر عبادت کی بنا پر جو ہے خمیدہ ہو چکی تھی۔ ایسے افراد کہ جو عبادت گزار بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز کی جو ان کے اندر کمی تھی وہ تھی بصیرت کی، معرفت کی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افراد صفین کے موقع پر گمراہ ہو گئے، اور گمراہ کیسے ہوئے؟ میں نے اس کا اشارہ کیا تھا کہ جب جنگ صفین میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر اور امیر شام کے لشکر کے درمیان میں جب تحکیم کا مسئلہ ہوا، اور باقاعدہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان میں جو ہے آپس میں تحکیم کے ذریعے سے بات کو جو ہے معاملے کو جو ہے ختم کیا جائے۔ ابتدا میں یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے قرآن کو دیکھ کر باقاعدہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ جنگ نہ کریں، اس لیے کہ اب یہ جنگ امیر شام یا لشکر شام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہیں، اور ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں چاہتے۔ جب ابتدا میں یہ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کو معاویہ سے بظاہر یوں کہا جائے کہ تسلیم پر مجبور کیا مولا امیر المؤمنین کو، لیکن جب حکمیت کا واقعہ ہوا اور جب مولا کائنات نے تحکیم کا جو ہے مسئلے کو حل کیا اور باقاعدہ جب فیصلہ ہوا، تو اب یہ افراد وہ تھے کہ جو مولا امیر المؤمنین کے مخالف ہو گئے۔ کیا کہہ کر مخالف ہو گئے؟ کہ آپ نے جو یہ معاہدہ کیا ہے امیر شام کے ساتھ، یہ معاہدہ صحیح نہیں۔ اب آپ ان کا ذہن، ان کی فکر کو دیکھیں کہ ایک طرف پہلے تو مجبور کیا کہ ہم کتاب خدا کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، جب کہ مولا امیر المؤمنین ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیزوں پر تمہیں کتاب نظر آ رہی ہے یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، قرآن ناطق میں ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے اگر آپ نے قرآن کے خلاف اور کلام خدا کے خلاف اگر جنگ کی۔ ادھر جب مولا کائنات نے معاہدہ کیا تو اب یہ کہنے لگے کہ بات آپ کی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ معاہدہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس گروہ نے کہ جس میں 20,000 افراد موجود تھے، باقاعدہ الگ ہو کر مولا امیر المؤمنین سے ایک نعرہ بلند کیا، اور یہ خوارج کا مشہور نعرہ تھا، لا حکم الا للہ، کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے خدا کے، اگر کسی کا حکم ہے تو خدا کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں ہے، یعنی اگر کسی کی حاکمیت ہے تو خدا کی حاکمیت ہے، یعنی گویا ان کے نزدیک میں نہ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم کر رہے تھے اور نہ امیر شام کو۔ اچھا، اس میں بھی مسئلہ کیا تھا؟ یہی بصیرت کی کمی کا، معرفت کی کمی کا، کہ یہ افراد جو کہہ رہے تھے کہ سوائے خدا کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، حاکمیت نہیں ہے، دراصل مولا امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ کہہ تو صحیح رہے کہ اصل کون ہے؟ حاکم خدا ہے، لیکن زمین پر بھی ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جو منصوص من اللہ۔ اور یہ افراد جب صفین سے پلٹے ہیں، مولا امیر المؤمنین حکمیت کے بعد پلٹے، تو یہ کوفے میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک مقام ہے کوفے سے قریب کے جس کا نام ہرویریہ ہے، یہ اس مقام پر ان لوگوں نے قیام کیا، اور باقاعدہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار دھمکی دی کہ آپ معاذ اللہ علیاذ باللہ توبہ کریں۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ توبہ کریں، اس لیے کہ معاذ اللہ آپ کافر ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کی عقل کا، ان کی بصیرت کا، ان کی فکر کا، ان کی معرفت کا، کہ جو کل ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، یہ اسی کو کافر کہہ رہے تھے، ہے نا؟ یہ
کہ معیار ایمان اور نفاق کون ہے؟ مولا امیر المومنین کی ذات ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یا علی، اے علی تمہارے ہی ذریعے سے مومن اور منافق کی پہچان ہوگی۔ میرے بعد اگر لوگوں کو پہچاننا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو وہ تمہارے ذریعے سے ہوگا، تمہاری محبت کے ذریعے سے ہوگا۔ لیکن آپ معاملہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں اور آپ توبہ کریں۔ تو مولا امیر المومنین نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں کس چیز پہ توبہ کروں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں کیا ہے، لہذا میں توبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دھمکی دی کہ ہم آپ کو معاذ اللہ علیہ باللہ قتل کر دیں گے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تھی، اور کہتے کہ یہ اسی حرویریہ کے مقام پر رہے۔ باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابن عباس کو بھیجا کہ انہیں سمجھائے، اس لیے کہ ان کی عقل بہت کم ہے، ان کے پاس عبادت تو ہے، قرآن تو یاد کر چکے ہیں، حفظ کر چکے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترا۔ قرآن نے بعض مقامات پر اس بات کی تاکید کی کہ صرف تلاوت نہیں، اگرچہ پہلے مرحلے میں قرآن نے کہا کہ تلاوت کریں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ کن کے لیے کہ جو بالکل قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے آشنا نہیں ہے، ان کے لیے کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن جب انسان تلاوت کرے تو تلاوت پر رک نہ جائے، بلکہ قرآن نے دوسرا حکم دیا، کیا دیا؟ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ جب انسان تلاوت کے مرحلے میں آ جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ تدبر کرے، لیکن یہ لوگ پہلے ہی مرحلے میں آ کر رک گئے تھے کہ صرف قرآن پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، لیکن تدبر نہیں کرتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لہذا مولا نے کیا فرمایا، قرآن تو ان لوگوں نے حفظ کر لیا ہے، لیکن اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ قرآن جن کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ان کی زبانوں پر قرآن ہوتا ہے، صرف ان کے کلمے میں یعنی گفتگو میں قرآن ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن سے آشنا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ افراد تھے کہ جن کے پاس معرفت کی کمی تھی، بصیرت کی کمی تھی، قرآن شناسی کی کمی تھی۔ لہذا یہ امیر المومنین کو بار بار جناب عبداللہ ابن عباس جب گئے، بعض افراد کو سمجھایا تو اس میں سے لکھا ہے کہ تقریباً 10,000 افراد کوفے آ گئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے بھی دل میں شکوک اور شبہات موجود تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کے سمجھانے کے بعد کوفے آ گئے تھے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شکوک اور شبہات موجود تھے۔ اچھا، صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ افراد تھے ایک طرف تو عبادت کرتے تھے، ایک طرف تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک طرف تو رات رات بھر جو ہے یاد خدا میں روتے تھے، گریا کرتے تھے، لیکن یہی افراد وہ تھے کہ جو کوفے کے اطراف میں مختلف اصحاب کو، مختلف مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور قتل بھی کس طرح سے کرتے تھے؟ عام قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ سر کو تن سے جدا کر کے بالکل صفانہ اور درندگی کے ذریعے سے قتل کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ لکھا ہے کہ ایک خارجی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک صحابی کو، ایک مسلمان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے سے پہلے غسل کیا، اس کے بعد اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ تو آپ سوچئے کہ ان کی فکر کیا ہوگی۔ سب کچھ تھا، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ معرفت اور بصیرت کی کمی۔ ایسا نہیں کہ دین نہیں تھا، لیکن صحیح معنوں میں جو دین ہونا چاہیے وہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جنہوں نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، عداوت رکھی، آپ پر خروج کیا، اور پیغمبر پہلے اس کی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ اگرچہ مولا امیر المومنین نے ان کے بارے میں تاکید کی کہ میرے بعد خوارج کو قتل نہ کیا جائے، منع فرمایا، لیکن مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب آپ صفین سے لوٹے تھے، ایک جو خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی کہ جس کا نام جنگ نہروان ہے۔ اب یہ جنگ نہروان کیوں ہوئی، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ جنگ نہروان دراصل جب مولا امیر المومنین صفین سے لوٹے تھے تو یہ خوارج جو حرویریہ میں تھے تو یہ صرف خاموش نہیں بیٹھے تھے، مختلف جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کو قتل کر رہے، یہاں تک کہ ایک منطقہ، ایک مقام، ایک جگہ کے جس کو نہروان کہا جاتا ہے، یہ جب مقام نہروان پہ پہنچے تو وہاں مولا امیر المومنین نے نہروان میں ایک اپنے ساتھی، ایک اپنے صحابی کہ جن کا نام عبداللہ ابن خباب بن عرط ہے، ان کو والی نہروان اور حاکم نہروان بنایا تھا۔
اب یہ عبداللہ ابن خبات ارد جو ہے کہ جو والی نہروان تھے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب یہ عبداللہ ابن خبات جو تھے یہ مولا امیر المومنین کی طرف سے والی تھے۔ جب یہ خوارج نہروان پہنچے، اچھا نہروان یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے چاروں طرف فصیلیں اور دیواریں تھیں، جس طرح سے عام پرانے شہروں میں ہوتا ہے، اور اس کے 4 دروازے تھے، ایک مشرقی، مغربی اور اس کے بعد شمال، اور جو جنوبی دروازہ تھا وہاں سے نہر دجلہ گزرتی تھی۔ جو جنوبی دروازہ تھا اس سے بالکل نکل کر نہر دجلہ، اور اس پر ایک پل بنا ہوا تھا، ایک جسر بنا ہوا تھا کہ جس سے لوگ گزر کر جاتے تھے۔ یعنی شہر میں آنے جانے کے لیے اگرچہ 4 دروازے تھے لیکن ایک دروازہ جو ہے دریائے دجلہ کی جانب کھلتا تھا، اور اس پہ پل تھا کہ جس کو عربی میں قنطرہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو قنطرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب عبداللہ ابن خبات ابن ارد کو، جن کو والی اور حاکم بنایا تھا، خوارج کو جب اطلاع ملی کہ یہ یہاں والی اور حاکم موجود ہیں، تو لہذا ان افراد نے یعنی خوارج نے جناب عبداللہ ابن خرد کو گرفتار کیا، اور عبداللہ ابن خبات کو جب گرفتار کیا تو باقاعدہ صرف گرفتار نہیں کیا بلکہ تاریخ سو جو واقعہ ہوا ہے کہ جناب عبداللہ ابن خبات ارد کو گرفتار کرنے کے بعد باقاعدہ آپ کو ایک درخت سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اذیت کے ساتھ آپ کو قتل کیا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جب ان کو باندھا ہے تو چند خوارج، جیسا کہ میں نے کہا کہ وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھ کے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا علی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ میرا علی کے بارے میں وہی نظریہ ہے کہ جو نبی اکرم نے کہا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ باقاعدہ اس حدیث کو پیش کیا جناب عبداللہ نے کہ جو نبی کی نظروں میں، جو نبی کے سامنے علی کی اہمیت تھی، وہی میرے نظروں میں ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا انہوں نے کہا کہ یہ بھی کافر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ کافر کو مسلمان سمجھتے، لہذا یہ بھی کافر ہو چکے، اب ان کا قتل واجب۔ لہذا بڑی اذیت کے ساتھ جناب عبداللہ ابن خبات کو قتل کیا گیا، اور جب جناب عبداللہ ابن خبات کو قتل کیا گیا تو صرف قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، اگر یہاں ظلم پہ اکتفا ہوتی تو شاید تاریخ اس کے آگے نہ بڑھتی، لیکن مزید ظلم یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ جو کہ حاملہ تھی، باقاعدہ اسے بھی قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ کے شکم کو چاک کیا گیا، اور جو بچہ تھا وہ ماں کے سینے پر اس کو قتل کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی درندگی تھی، کتنی حیوانیت تھی، تاریخ سوز یعنی مظالم تھے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو برداشت کریں۔ نہ صرف یہ کہ عبداللہ کو، ان کی زوجہ کو، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ماں کے شکم میں تھا باقاعدہ اس کو نکالا اور اس کو بھی ماں کے جو ہے سینے پر جو ہے شہید کر دیا۔ اب جب جیسے ہی یہ خبر مولا امیر المومنین کو پہنچی، اب تک تو وہ برداشت کر رہے تھے، جو کچھ مسئلہ تھا اپنی ذات تک تھا، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا، لیکن جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملی فوراً آپ نے فوج کو حکم دیا کہ اب نہروان پر چڑھائی کی جائے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ عبد صالح کا قتل مجھے گوارا نہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن خبات عبد صالح تھے، لہذا اب ان کا قتل مجھے گوارا نہیں ہے۔ لہذا مولا امیر المومنین نے فوج کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے نہروان کو گھیر لیا جائے۔ تو پورا یہ جو بستی تھی نہروان کی، جس کے چاروں طرف دیواریں تھیں، تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ چاروں طرف سے اس پوری بستی کو گھیر لیا جائے۔ اب جب لشکر نے مولا امیر المومنین کے کوفے والوں نے چاروں طرف سے بستی کو گھیر لیا تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں مولا امیر المومنین نے کہا کہ اب اس شہر میں کوئی داخل نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو عبداللہ کا بدلہ ہے میری اور میں اور میری اولاد کے علاوہ کوئی نہیں لے گا۔ عبداللہ کا قصاص غیری وغیرہ ولدی، میرے اور میرے اولاد کے علاوہ کوئی نہیں لے گا، لہذا کوئی شہر میں داخل نہ ہو۔ اور آپ نے کیا کیا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب آپ نہروان کے
شہر میں داخل ہوئے، اس بستی میں داخل ہوئے، تو آپ نے اپنے تینوں بیٹوں مولا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب محمد حنفیہ، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ بیٹا تم شرقی جو مشرقی دروازہ ہے وہاں کھڑے رہو، اور خبردار ایک بھی خارجی یہاں سے باہر نہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تم مغربی دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار کوئی ایک بھی خارجی یہاں سے بچ کر باہر نہ جائے۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کو شمالی دروازے پر کھڑا کیا۔ اب ابھی مولا امیر المومنین سوچ رہے تھے کہ ایک ہی دروازہ بچا تھا، وہ کون سا تھا؟ جنوبی دروازہ، کہ جہاں سے نہر دجلہ کا پل بنا ہوا ہے، جہاں سے نہر دجلہ بہتی ہے جس دروازے کے پاس سے، اور جہاں پر پل بنا ہوا ہے۔ ابھی مولا امیر المومنین سوچ ہی رہتے کہ ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، اور جیسی مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے 14 سالہ فرزند مولا باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس کھڑے۔ اب جیسے مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ اس لیے کہ مولا ابو الفضل عباس سے 14 سال کے تھے اس وقت، سن 38 ہجری میں۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا بابا آپ، امام حسن کی طرف اشارہ کیا، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، جناب محمد حنفیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہا بابا یہ کون ہیں؟ کہا میرے بیٹے ہیں۔ کہا آپ نے ہر ایک کو تو دروازہ دیا ہے لیکن میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، میں کہاں کھڑا ہو کر جنگ کروں؟ تو ایک مرتبہ مولا امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کر کہتے کہ عباس ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم بچے ہو، بہت چھوٹے ہو، لہذا میں نے کسی دروازے پر تمہیں منتخب نہیں کیا۔ اب بات یہ ختم نہیں ہوئی، آپ جواب سنیں، خدا کی قسم قربان جائے باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس پر۔ جیسے ہی مولا نے کہا کہ عباس ابھی تم چھوٹے ہو، یہ تمہاری لڑنے کی عمر نہیں ہے، تو ایک مرتبہ باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس کہ جو مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں اور علم میں، ایمان میں ہر اعتبار سے مکمل ہیں، آپ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا آپ بھی تو چھوٹے تھے اس وقت کہ جب رسول کے رکاب میں آپ نے واقعہ ذوالعشیرہ کے بعد کئی جنگیں لڑیں، اس وقت آپ بھی تو چھوٹے تھے کہ جب آپ رسول کے رکاب میں جنگ کرتے تھے، رسول کا ساتھ دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو ہے رسول کے لیے آپ لڑائی لڑتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مولا عباس نے کہا، پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہ انا طفلو یا انا شبلو، دو ہیں کہ وہ انا شبلو ذاک الاسد، کہ اگر وہ شیر کہ جو شیر رسول خدا ہے، اگر وہ رسول خدا کے رکاب میں لڑ سکتا ہے تو میں اسی شیر کا بیٹا ہوں، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کروں۔ اچھا آپ اب بات اگر یہیں تمام نہیں ہوئی، وَأَنَا الشِّبْلُ ذَاكَ الْأَسَدُ، یہ وہ تاریخی اور ایمانی جملہ تھا، یوں کہا بصیرت افروز جملہ تھا کہ مولا عباس جانتے تھے، اس لیے کہ اسد اللہ و اسد و رسول ہی کون ہے؟ ذات امیر المومنین۔ اور انشاءاللہ میں واضح کروں گا کہ اسد کس کو کہتے ہیں، شبل کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی میں توضیح کروں گا۔ لیکن جب مولا ابو الفضل عباس نے یہ کہا تو مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، کہا بیٹا ایک ہی دروازہ بچا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ جو نہر کے جانب ہے، لہذا تم نہر پر کھڑے ہو جاؤ، تم نہر پر کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار ایک بھی شخص اس نہر سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس بستی کے درمیان میں آئے اور آپ نے ایک صدا بلند کی، اور ایسی ہیبت ناک صدا بلند کی کہ چاروں طرف خوارج جو ہے بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اب ذرا آپ جنگ کا نقشہ دیکھیں، یہ تاریخ کی ایسی جنگ ہے کہ صرف 4 افراد نے لڑی، ان چاروں میں بھی اگر کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو ذات باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، کہ صرف 4 افراد میں یہ تاریخی جنگ لڑی گئی، جنگ نہروان، کہ جیسے ہی خوارج میں یہ بھگدڑ مچ گئی کہ مولا امیر المومنین آ چکے ہیں، اچھا انہیں یہ پتہ تھا کہ علی کی تلوار سے آج تک کوئی بچا نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے جس دروازے کی جانب یہ بھاگے ہیں وہ مشرقی دروازہ ہے۔ اب جیسے ہی مشرقی دروازے کی جانب بھاگے، ایک مرتبہ مولا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کہتے آؤ آؤ،
میں علی کا بیٹا، انا ابن امیر المؤمنین، مجھ سے بھاگو مت، میری طرف آؤ، تم میں سے کوئی بچ کر نہیں جانے والا، انا ابن امیر المؤمنین۔ اب جیسے خوارج نے امام حسن کو دیکھا، سوچا کہ اس دروازے کی طرف جائیں۔ اب جیسے ہی یہ مشرقی دروازے سے مغربی دروازے کی جانب بڑھے ہیں، ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام آواز دے کر کہتے ہیں، این تفرون، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ انا ابن قائد الغر المحجلین۔ مولا امام حسن نے کیا کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ انا ابن امیر المؤمنین۔ ادھر امام حسین کی طرف آئے تو امام حسین کہہ رہے تھے آؤ آؤ، بھاگو نہیں، انا ابن قائد الغر المحجلین۔ اب جیسے ہی یہ شمال کی جانب بھاگے، وہاں جناب محمد حنفیہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی جناب محمد حنفیہ نے دیکھا، کہا آؤ آؤ، مجھ سے مت بھاگو، انا ابن سید الوسیین، میں سید الوسیین کا بیٹا ہوں۔ اب چاروں طرف جیسے ہی خوارج نے دیکھا کوئی راستہ نہیں بچا سوائے ایک راستے کے، کہ جو راستہ اس پل سے گزرتا ہے جو دریائے دجلہ پر بنا ہوا ہے۔ اب سارے افراد اس پل کی طرف بھاگے، اس پل کی طرف بھاگے کہ جس کا نام قنطرہ ہے، عربی میں جس کو قنطرہ کہتے ہیں۔ اب ادھر مولا امیر المومنین دیکھا نماز ظہر کا وقت ہے، آپ ادھر وضو میں مصروف ہو گئے، اور جیسے ہی مولا امیر المومنین وضو کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آپ کا ساتھی آتا ہے، اور ساتھی آنے کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین، غضب ہو گیا، سارے خوارج پل کی طرف بھاگ رہے ہیں، اب شاید ہمارے کوئی ہاتھ نہ آئے، شاید اس میں سے کوئی ہمارے ہاتھ نہ آئے۔ لیکن خدا کی قسم مولا امیر المومنین کو ذات باب الحوائج پر اتنا اعتماد تھا، وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ لا یعبرونہ، کہ یہ ہرگز ہرگز ان میں سے ایک فرد بھی اس پل سے گزر نہیں سکتا۔ مولا امیر المومنین، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو آدمی آیا تھا، جو خبر دے رہا تھا، مولا نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے کہ اعتماد اتنا تھا، بس وضو کرتے کرتے اتنا کہا ہے کہ خبردار یاد رکھنا کہ ایک آدمی بھی اس پل سے نہیں گزر سکتا۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب نماز مولا امیر المومنین اطمینان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ایک راوی ہے عبداللہ ابن حازم کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ فوج اس دروازے کی طرف بڑھی کہ جو دریائے دجلہ کی طرف کھلتا ہے، قنطرے کی طرف جاتا ہے، اب جیسے ہی سارے خوارج اس طرف بھاگے، علی کا شیر کہ جو پل پر کھڑا ہوا تھا، اور حالت یہ ہے کہ جب مولا عباس پل پر کھڑے ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن حازم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ پل پر اسی طرح سے ٹہل رہے ہیں جیسا کوئی شیر جنگل میں ٹہلتا ہے، اپنے شکار کے انتظار میں جنگل میں ٹہلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو خارجی آتا تھا، میں خارجی کو نہیں دیکھتا تھا، ما نرا الا رؤوسہم، ہم نہیں دیکھتے تھے سوائے یہ کہ ان کے سر یطیروا فی الہوا، کہ سر ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جسم زمین پر گر رہے ہیں۔ جو بھی پل سے گزرتا تھا میں نے نہیں دیکھا یہ سوائے کہ سر اڑ رہے ہیں پل پر، اور یہاں تک کہ پورا پل جسموں سے پر ہو چکا ہے، لوگوں کے جسموں سے پر ہو چکا ہے، اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن حازم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اب جیسے ہی شیر کی تلوار ٹوٹ گئی تو پھر بھی علی کا شیر گھبرایا نہیں، بلکہ خود عبداللہ ابن حازم کہتا ہے میں نے دیکھا فَيَأْخُذُ فَرَسَهُمْ بِيَدِهِ، کہ مولا ابو الفضل عباس تلوار ٹوٹ چکی ہے، لیکن جب کوئی گھوڑے پر آتا مولا عباس یا تو گھوڑے کے ساتھ اسے اٹھاتے، وہ یرما فی الدجلہ، اور اس کو دجلہ میں پھینک دیتے تھے۔ جب بھی کوئی خارجی آپ کے قریب آتا تھا باقاعدہ آپ اس سے اٹھاتے دریائے دجلہ میں پھینک دیتے تھے۔ ادھر مولا امیر المومنین کی نماز تمام ہوئی، مولا امیر المومنین کی نماز تمام ہونا تھی، وہی آدمی کہ جو پہلے آیا تھا وہ آ کر کہتا ہے مولا قسم خدا کی جو آپ نے کہا تھا ایک آدمی بھی ابھی تک پل سے نہیں گزرا۔ مولا امیر المومنین نے تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ آؤ چلیں اس پل کا منظر دیکھتے ہیں کہ جس پر میرا شیر کھڑا ہوا ہے۔ آج عرب میں مولا ابو الفضل عباس کے جو القاب ہیں آپ نے بہت سارے سنے ہیں، قمر بنی ہاشم سنا ہے، بہت سارے القاب ہیں۔ ایک لقب ہے سبع القنطرہ، مولا ابو الفضل عباس کے القاب میں سبع القنطرہ، سب کہتے ہیں شیر کا ایک نام ہے السبع،
اور قنطرہ کہتے ہیں پل کو، یعنی وہ شیر کو جو پل پر کھڑا ہوں۔ اور آج بھی وہ پل، اگرچہ اس کے آثار بہت کم موجود ہیں، عراق میں آپ جائیں تو وہ پل ہے کہ جس پر آج بھی باب الحوائج ابو الفضل عباس کا علم نصب ہے، کہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جتنا لشکر اس پل سے گزرا ایک انسان بھی زندہ باقی نہیں تھا۔ اور روایت کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے کیا دیکھا کہ تلوار کا سہارا لیے ہوئے باب الحوائج اس پل پر بیٹھے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اصحاب کو لے کر مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام باب الحوائج کے قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، فَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد آپ نے مولا ابو الفضل عباس کو اپنے گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد کہا یا بنیا بارک اللہ فیک، ہے بیٹا خدا تمہیں مبارک کرے کہ تم نے آج اپنے بابا کی لاج رکھ لی۔ اور اس کے بعد کہا انی مدخروں کا، اور بیٹا ابھی تمہیں جنگ نہیں لڑنا بلکہ میں نے تمہیں ذخیرہ کیا ہے، انی مدخروں کا، میں نے تمہیں ذخیرہ کیا ہے لیوم اعظم من ھذا، اس دن کے لیے کہ جو اس دن سے بہت بڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا امیر المومنین نے کس واقعے کی خبر دی کہ بیٹا جتنی اب تم جنگ لڑ چکے کافی ہے۔ اور اس کے بعد مولا ابو الفضل عباس ایک کہتے ہیں کہ جملہ، تاریخی جملہ کہتے ہیں کہ خدا نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی۔ یہ بصیرت والا جملہ سنیں کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ آپ جیسی نعمت، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین کو، آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے کہ انا ولدک، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین مسکرائے اور اصحاب سے کہا کہ دیکھو میں نے نہ کہا تھا کہ میرا شیر جب دریا کے اوپر، میرا شیر جو اس پل پر بیٹھا ہوا ہے ایک انسان بھی اس پل سے نہیں گزر سکتا۔ اتنا بھروسہ تھا مولا ابو الفضل عباس کو، مولا فضل عباس پر، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور عزیزوں، مولا ابو الفضل عباس کے جو القاب ہیں آپ دیکھیں گے، السبع القنطرہ، یہ سبع القنطرہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شعر کا نام ہے، سب وہ کہتے ہیں شعر کو۔ جب مولا ابو الفضل عباس نے کہا کہ انا شبل ذاک الاسد، شبل بھی عربی میں شعر کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کے ہاں اکثر وہ اسماء ہیں کہ جو شعر کے ناموں سے متصف ہیں۔ یوں تو عربی زبان میں شعر کے لیے کل 300 اسماء نقل کیے گئے، کل 300 اسماء نقل کیے گئے۔ ان 300 اسماء میں نے چند جو ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے نور ایمان میں اضافہ ہو، کہ شعر کے جتنے نام ہیں اور جو مشہور اصحاب اہل بیت علیہم السلام اور ائمہ معصومین کے گھرانے میں جن جن کے نام ہیں انہی شعروں سے متصف ہیں۔ خود مولا ابو الفضل عباس کا نام نامی عباس، عباس بھی عربی میں شعر کو کہتے ہیں، اسد بھی شعر کو کہتے ہیں، شبل بھی شعر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شعر کو کہتے ہیں، باسل بھی شعر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شعر کو کہتے ہیں، لیث بھی شعر کو کہتے ہیں، قسورہ بھی شعر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شعر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شعر کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک اس میں صفت الگ الگ ہے۔ عباس نام ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہ نام ہے، لیکن مولا باب الحوائج کے لیے باقاعدہ مولا امیر المومنین نے یہ نام رکھا، اس لیے کہ جو شجاعت کی آثار مولا امیر المومنین دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ عباس کی جو لغت عرب میں معنی ہے کہ اس شعر کو کہا جاتا ہے عن الاسد القوی فی الفخر، کہ ایسا شعر کہ جو قوی اور طاقتور ہو، اور نہ صرف یہ کہ قوی اور طاقتور ہو بلکہ قابل فخر بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں اہل عرب کہتے ہیں، عباس اس شعر کو بھی کہتے ہیں الذی یخافہ ویہابہ الآخرین، ایسا شعر جب وہ چلتا ہے تو دیکھ کر سارے جتنے بھی جنگل میں جانور ہوتے ہیں اس سے خوف کھاتے ہیں یا گھبراتے ہیں۔ یعنی ایسا بہادر اور ایسا جاباز شعر کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو، جس کی ہیبت سے لوگوں کے دلوں پر رعب طاری ہو۔ اس کے بعد ایک اور نام عرب میں ابو الحارث،
اچھا، حارث بھی شیر کا نام ہے، ابو الحارث بالخصوص وہ شیر کہ جس کے کئی بچے ہوں اور وہ سب کے سب بہادر ہوں، لہذا اس شیر کو ابو الحارث کہا جاتا ہے۔ حارث کس شیر کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیر کا وہ بچہ جو بچپنے ہی میں بہت زیادہ طاقتور ہو، جس کے بچپن میں بہت زیادہ طاقت ہو، ہمت ہو۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے شیر کا، فراس۔ کہتے ہیں اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو بہادر بھی ہوتا ہے، الذی یصطاد، صرف بہادر نہیں ہوتا بلکہ جو شکار کرتا ہے، وہ سارا دن شکار پر جاتا ہے، سارا دن شکار کرتا ہے، اور یہ اس میں ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی اپنے شکار کو کھا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جتنے نام ہیں ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد شیر کا ایک اور نام ہے کہ باسل۔ باسل اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کے دانت تو نظر نہیں آتے لیکن اس کے پنجے اتنے خوفناک اور خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کے پنجوں سے اس کا شکار کبھی زندہ نہیں بچتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیر کا ایک نام اور ہے کہ جس کا حمزہ کہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے چچا کہ جن کا نام حمزہ تھا وہ ایک شیر کا نام ہے۔ کہتے ہیں وہ شیر حمزہ کا شیر کا نام ہے، اس شیر کو کہتے ہیں یدل علی القوت والقیادہ، کہ شیروں میں جو شیر سب سے آگے سردار بن کر ٹھہرتا ہے، جس میں قیادت کے اثرات ہوتے ہیں، جس میں قوت کے اثرات ہوتے ہیں، اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں سرداری کے آثار نظر آئیں اسے اس شیر کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شیر کا اور نام ہے، تاریخی نام، کہ شیر کا ایک نام حیدر بھی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو حیدر کہا جاتا ہے۔ وہ حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسا شیر کہ جس کے خوف سے جنگل میں کوئی نظر نہ آئے، جو اپنے دشمن پر حاوی ہو جائے اور اس کو زندہ نہ چھوڑے۔ اس کے علاوہ ایک زرغام بھی ہے، زرغام اس شیر کو کہتے ہیں الذی یدل علی الخوف، کہ جو خوف کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر کا ایک اور نام ہے لیس، اور یہ لیس کہ جو دلالت کرتا ہے شجاعت اور قوت پر۔ اسی لیے متنبی جو عرب کا مشہور شاعر ہے، اس کا ایک دیوان ہے، دیوان متنبی، یہ بہت ہی مشہور شاعر ہے جاہلیت کے زمانے کا۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ لیس جو ہے شعر کی وہ قسم ہے کہ جو سرداروں کی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اذا رأیت نیوب اللیس بارضا، اگر دیکھو کہ شیر اپنا منہ کھولے ہوئے اپنے دانت دکھا رہا ہے، فلا تظن ان اللیس یبتسم، تو کبھی مت سوچنا کہ شیر مسکرا رہا ہے، بلکہ اب جب اس نے اپنے دانت نکالے ہیں تو اس کا مطلب وہ شکار کے لیے آمادہ ہے۔ یہ لیس کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں غضنفر، اس شعر کو کہتے ہیں الذی یدل علی الغضب وکذالک صوتہ، جس کی آواز میں غضب ہوتا ہے، جس کے انداز میں غضب ہوتا ہے۔ یہ ہے غضب۔ اسی لیے عرب کہتے تھے، عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جس انسان کا نام غضنفر ہو، لا تعبس یا لا تعبس مع رجل یدعی غضنفر، کہ جس انسان کا نام غضنفر ہو اس سے کبھی مذاق مت کرو، اس لیے کہ اس کے نام میں بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کے نام میں بھی غضب ہے، اس کی شخصیت میں بھی غضب ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ زیغم، یہ بھی ایک شعر کا نام ہے، اور زیغم اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر عرب میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوتا ہے۔ اب عزیزوں، یہ وہ شعر کے نام تھے کہ جو آپ نے سنے، عباس، حیدر، لیس، زرغام، غضنفر، یہ تمام جتنے نام ہیں شعروں کے، اس لیے کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ وہ شعروں کو قوت کی علامت، شجاعت کی علامت سمجھتے تھے، لہذا جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے بچوں کا نام اسی نام پر رکھیں تاکہ آثار شجاعت ظاہر ہوں۔ اور ہم اہل بیت کی یہاں دیکھتے ہیں کہ تمام نام موجود ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی اور ہمارے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب جنگ خیبر ہوئی تو جنگ خیبر میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور جنگ خیبر کی ایک تاریخ ہے کہ جنگ خیبر کا ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ 7 بڑے بڑے قلعے تھے، اور ان 7 بڑے قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ
کہ جس کا نام قلعہ قموس ہے۔ اب تک جو اصحاب جا رہے تھے تو یا تو ایک ہی قلعے سے واپس آ جاتے، دوسرے قلعے تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، یہاں تک کہ 39 یا 40 دن بقول روایت کہ اصحاب جاتے رہے، لشکر جاتے رہے، لیکن واپس پلٹ آتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس قلعہ قموس کو فتح کرے۔ لیکن جب آخری دن آیا، پیغمبر نے تمام اصحاب کا امتحان لے لیا۔ آپ نے مشہور علماء سے سنا ہے کہ کبھی اصحاب کہتے تھے، لشکر والے کہتے تھے کہ سردار جو ہے بھاگ کر آ گیا، کبھی سردار کہتے تھے کہ لشکر بھاگ کر آ گیا، لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اب اس کو بلایا جائے کہ جو قلعہ باب خیبر ہے، کہ جس نے تمام قلعوں کو فتح کیا ہے، کہ جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، اور وہ کون ہے؟ ذات امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المؤمنین اس وقت بیمار تھے، آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے، لہذا پیغمبر اکرم نے آپ کو بلایا۔ اور جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام آئے ہیں، اور اس سے پہلے وہ مشہور روایت کو جو شب کہ جس میں مولا امیر المؤمنین آئے ہیں، اس شب میں باقاعدہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو اب میں کل علم اس کو دینے والا ہوں کہ جس کے یہ صفات موجود ہیں، جس میں یہ صفات موجود ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ مرد اور شجاع ہوگا، پھر اس کے بعد ایسے فرد کو میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو۔ اب اس کے بعد یہی نہیں بلکہ جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح اور کامرانی عطا کرے۔ باقاعدہ پیغمبر نے پیشن گوئی کی۔ اب جب صبح ہوئی، مولا امیر المؤمنین وہ مشہور علم لے کر نکلے کہ جس کی تمنا لوگ کر رہے تھے کہ کاش ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، لیکن پیغمبر نے صرف یہ بتایا تھا کہ جو صفات یہ ایسے افراد اس فرد میں کہ جو علم کا واقعاً دعوے دار ہے یا حقدار ہے، میں اسی کو علم دوں گا۔ لہذا اب لوگ انتظار کر رہے تھے، کوئی سمجھ رہا تھا ہمیں دیں گے ہمیں دیں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا اور باقاعدہ علم دیا ہے۔ اب جب مولا علم لے کر نکلے ہیں تو اب تک خیبر کا یہ سب سے بڑا قلعہ، قلعہ قموس، کہ جس میں مرحب جیسا عرب کا مشہور پہلوان، اور عرب کا یہ مشہور پہلوان کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے قصے جو ہے اصحاب سنایا کرتے تھے، یہ عرب کا سب سے مشہور پہلوان تھا، کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت ہی شجاع، بہت ہی قوی ہے، اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ اور لہذا جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام مقابل میں پہنچے ہیں، آپ نے باقاعدہ رجز پڑھا ہے، آواز دی ہے، اور جب مرحب باہر آیا ہے تو باہر آنے کے بعد چونکہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل میں آتے تھے تو اپنا حسب، اپنا نسب، اپنا خاندان، قوم، قبیلے کے بارے میں بتاتے تھے۔ مرحب آنے کے بعد سب سے پہلے مرحب رجز پڑھتا ہے، اور تاریخ میں اس کا جو رجز ہے، جب بھی مرحب نے یہ رجز پڑھا ہے تو لوگ صرف رجز سن کر بھاگ جاتے تھے۔ اس سے پہلے جو خیبر میں اصحاب رسول آئے تھے صرف مرحب کا رجز اور اس کی آواز سن کر بھاگ گئے تھے۔ اس نے کیا رجز؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا مولا امیر المؤمنین کے مقابل میں، تو مقابل میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو آواز اس نے بلند کی، انا الذی، کہ میں مرحب ہوں، قد علمت خیبر انی مرحب، کہ سارا خیبر، چونکہ خیبر ایک بستی تھی، سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، قد علمت خیبر انی مرحب، کہ میں مرحب ہوں، شاک اصلاح بطل مجرب، اور صرف میں مرحب نہیں ہوں بلکہ میں اسلحوں سے لیس ہو کر آیا ہوں، اور میں عرب کا سب سے مشہور پہلوان ہوں۔ یہ مرحب نے رجز پڑھا۔ سب سے پہلے کہا کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میری شجاعت کے چرچے پورے خیبر میں ہیں، اس لیے کہ میں عرب کا، خیبر کا سب سے بڑا پہلوان ہوں۔ جیسے ہی یہ رجز مرحب نے پڑھا، مولا نے مسکراتے ہوئے وہ تاریخی رجز پڑھا، قد علمت خیبروں، جیسے ہی اس کا یہ جملہ تھا، مولا امیر المومنین کہہ سکتے تھے کہ خیبر مجھے جانتا ہے، سارا اسلام مجھے جانتا ہے، مسلمان مجھے جانتے ہیں کہ میں علی ہوں، کہیں بھی کوئی جملہ ایسا نہیں کہا، بلکہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی مرحب نے یہ رجز پڑھا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حیدر بھی
شیروں کے نام میں سے ایک نام ہے کہ جس کا خوف، جس کی دہشت، جس سے سارا کے سارا جو ہے میدان کانپتا ہے، جس کا خوف دشمن پر طاری ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے جب بھی جتنی بھی جنگیں ہیں، جب بھی رجز پڑا ہے تو کہیں بھی حیدر نام سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ جتنی بھی آپ مولا امیر المومنین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ نے اس نام کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اچھا، اس کے پیچھے بہت سارے جو ہیں علماء نے علل و اسباب لکھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے آج اپنے آپ کو حیدر کہہ کے پہچانوایا۔ کہ اس لیے اس کی دو وجہ، اہل تسنن نے بھی حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ کہ سب سے پہلے جب نام کی باری آئی تھی اس وقت جناب ابو طالب موجود نہیں تھے، جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین نے اپنے والد کے نام پر، چونکہ ان کا نام اسد تھا، لہذا اسی نام پر اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام آئے، مولا امیر المومنین کا نام رکھا، پیغمبر اکرم آئے جو خدا نے نام دیا تھا علی، وہ رکھا۔ یہ مختلف جو ہیں تاریخی ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے زید رکھا، پیغمبر اکرم نے علی رکھا، کہا اس لیے کہ خدا نے نام بخشا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حیدر کیوں کہا آخر؟ کیا وجہ ہے کہ جو نام ماں نے رکھا تھا، اسی لیے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ تو دو وجہ، ایک وجہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرحب کی ماں ہیں اس نے مرحب سے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے اپنے خاندان والوں سے سنا ہے کہ عرب کا اگر کوئی سب سے مشہور شجاع اور بہادر ہے کہ جس کی تلوار کے وار سے کوئی بچتا نہیں ہے، اس کا نام حیدر ہے، لہذا کائنات میں سب سے مقابلہ کرنا لیکن کبھی حیدر نامی انسان سے مقابلہ نہ کرنا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اسی لیے مولا امیر المومنین نے اس کو یاد دلایا کہ تم اپنی ماں کی وصیت کو یاد کرو کہ میرا نام اگر میں علی کہوں گا تو شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اور اب جتنے اسماء یا القاب ہیں تو شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس لقب کو اور اس نام کو یاد دلایا کہ جو ماں نے وصیت کی تھی۔ اور دوسری وجہ کہ مرحب نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی شجاع اور طاقتور شیر ہے کہ جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے اور جس نے مجھے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا۔ لہذا جب اس نے یہ خواب دیکھا تھا تو اب وہ اکثر اس فکر میں رہتا تھا کہ اس آخر خواب کی تعبیر کیا ہے، کہ کون سا شیر ہے جو مجھے چیر دے گا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ لہذا مولا امیر المومنین نے یاد دلایا کہ وہ حیدر میں ہی ہوں کہ جو تمہیں دو حصوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، لہذا میرے مقابلے سے واپس چلے جاؤ۔ اور یہی نہیں، مولا امیر المومنین نے صرف لفظ حیدر استعمال نہیں کیا، اب تک میں نے آپ کی خدمت میں جو شیر کے اسماء، شیر کے نام بیان کیے، مولا کائنات نے صرف یہی رجز نہیں پڑھا بلکہ تاریخی رجز کیا پڑھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اے مرحب یاد رکھ لے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، زرغام ہو، میں صرف حیدر نہیں ہوں بلکہ میں زرغام و اجامن، میں جنگلوں کا شیر بھی ہوں، ولیسن قسورہ، اور میں غضنفر بھی ہوں، لیس بھی ہوں اور قسورہ بھی ہوں۔ صرف ایسا نہیں کہ میں حیدر ہوں، نہیں، بلکہ زرغام بھی ہوں، غضنفر بھی ہوں، لیس بھی ہوں اور قسورہ بھی ہوں۔ یہ تمام کے تمام نام کس کے ہیں؟ شیروں کے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارے آنے سے کوئی خوف طاری ہے، یا میں اگر ڈر جاؤں جس طرح سے اس سے پہلے افراد ڈر گئے، تو خبردار کبھی یہ نہ سوچنا، اس لیے کہ میں حیدر بھی ہوں، غضنفر بھی ہوں، لیس بھی ہوں اور قسورہ بھی ہوں۔ اور یہ قسورہ شیر کا وہ نام ہے کہ جس کو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا استعمال آیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ مولا نے کہا کہ میں لیس بھی ہوں، زرغام بھی ہوں، غضنفر بھی ہوں، قسورہ بھی ہوں۔ خدا کی قسم اگر مولا امیر المومنین اپنے القاب اور اسماء بیان نہ کرتے تو شاید اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی۔
قرآن نے کیا کہا؟ کأنہم حمر مستنفرہ، کہ یہ بھاگنے والے گدھے ہیں کہ جو بھاگ رہے ہیں۔ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فرت من قسورہ، کہ یہ جو میدانوں میں جب شیر کو دیکھتے ہیں تو جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں تو مقابل میں جتنے بھی بھاگنے والے ہیں قرآن کی نظر میں کأنہم حمر مستنفرہ، کہ یہ ایک شیر کو دیکھ کر، قسورہ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ اور مولا امیر المومنین نے کہا کہ میں وہی قسورہ ہوں کہ جس کو دیکھ کر، جس کے خوف سے، جس کی ہیبت سے سارا میدان جو ہے، اس لیے آپ تاریخوں میں دیکھیں گے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ ہیبت تھی، وہ خوف تھا کہ جب لوگ مولا امیر المومنین کے سامنے آتے تھے مقابل میں تو یہ سامنے والوں کو یہ یقین ہوتا تھا کہ میں آپ کی تلوار سے بچ نہیں پاؤں۔ اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخی نقطہ جو بیان کیا کہ جب عمر عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا امیر شام کو کہ جاؤ لشکر لے کر جنگ صفین میں تم علی کے مقابل میں جاؤ تبھی تمہیں فتح و کامیابی مل سکتی ہے، تو اس وقت امیر شام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ عمر عاص کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تیری علی کی تلوار سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا اور تم مجھے علی کے مقابل میں بھیج رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخی مولا امیر المومنین کا کردار ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین آپ دیکھیں کہ یہی جنگ نہروان ہے کہ جہاں آپ نے خوارج کی جو 5000 کی تعداد تھی، صرف کتنے افراد بچے تھے؟ 9 یا 10، بقیہ تمام افراد کو مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرے۔ اب یہ حکمت، یہ مصلحت مولا امیر المومنین سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ خوارج تھے کہ جو بعد نہروان بھی خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو افعال ہیں، جو ان کا کردار ہے، پوری کی پوری تاریخ بھری پڑی۔ اگرچہ قتل امیر المومنین میں ان کا نام پیش ہے کہ خوارج ہیں کہ جن کی بنا پر مولا امیر المومنین علیہ السلام قتل ہوئی، لیکن اس کے پس پردہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہی خوارج کو جو مکے میں تیار کیا گیا، باقاعدہ مولا امیر المومنین کے قتل پر آمادہ کیا گیا تھا اور ایک باقاعدہ سازش رچی گئی تھی، اس لیے کہ جو 3 افراد مختلف افراد کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، ان 3 خوارج میں سے ایک جو عمر عاص کو، دوسرا جو امیر شام کو، اور تیسرا ابن ملجم مرادی کو جو مولا امیر المومنین کو قتل کرنے آیا تھا۔ ایک سازش تھی، اس لیے کہ جب عمر عاص کو قتل کرنے آیا تو اس وقت کوئی دوسرا نماز پڑھانے کے لیے گیا تھا، امیر شام اس وقت موجود نہیں تھا، لہٰذا اسے قتل نہیں کر پایا، وہ گرفتار ہو گیا، لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اور باقاعدہ کوفے میں اس کی تیاری ہو چکی تھی، اور تیاری کس نے کی تھی؟ وہی خوارج کا جو سردار تھا کہ جس نے خوارج کو امیر المومنین کے خلاف بھڑکایا تھا۔ یوں کہا جائے کہ جنگ صفین میں خوارج کو آگے بڑھانے میں، خوارج کو بہکانے میں جو شخص پیش تھا کہ جس کا نام اشعث قیس کندی، اشعث ابن قیس کندی، یہ تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جس نے جنگ صفین میں خوارج جیسا گروہ تیار کیا، اور خوارج جیسا گروہ تیار کرنے کے بعد مولا امیر المومنین کے قتل کی امیر شام کے ساتھ مل کر سازش رکھی، اور باقاعدہ اس نے کوفے میں بھی قطام اور دیگر افراد کو تیار کیا تھا کہ امیر المومنین کے قتل میں مدد کرے، اور باقاعدہ ابن ملجم کو تیار کر کے اس کو بھیجا گیا ہے تاکہ مولا امیر المومنین کا، اگرچہ لوگ کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں امیر شام کے اور عمر عاص کے قتل کے لیے بھی گئے تھے، لیکن اصلاً وہ صرف ایک لوگوں کا ذہن بھٹکانے کے لیے تھا کہ نہیں، صرف مولا امیر المومنین کے قتل کی سازش نہیں تھی بلکہ اور بھی قتل کرنا چاہتے تھے، یہ خوارج ہی تھے۔ لیکن اس کے پس پردہ جو کیریکٹر ہے، جو کردار ہے، اشعث ابن قیس کندی، اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ اشعث ابن قیس کندی وہی ہے کہ جس نے مولا امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کہ اس کی بیٹی پیش تھی امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں، کہ جس کو جادہ بنت اشعث کہا جاتا ہے، اور تیسرا کیریکٹر ہے اس کے بیٹے محمد ابن اشعث کہ جو کربلا میں موجود تھا، اور یہ محمد ابن اشعث وہی ہے کہ جس نے کوفے میں مولا امام حسین کے خلاف جو ماحول تیار کیا تھا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ محمد ابن اشعث ہی ہے کہ جس نے باقاعدہ امیر شام جو یزید تخت نشین ہوا تھا امیر شام کے بعد، اس کو خط لکھا تھا کہ کوفے کے حالات
بالکل بدل چکے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جناب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں باقاعدہ اس نے لکھا کہ اگر تم نہیں آئے تو پھر علی کے فرزند جو ہے کوفے پر قابض ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی، لہذا جلد کسی کو بھیجو۔ اس وقت جب ابن زیاد ملعون کوفے میں آیا تھا تو سب سے جو ساتھ ابن زیاد ملعون کے تھا یہی محمد ابن اشعث قیس کندی تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ معرکہ کربلا میں اہل بیت علیہم السلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے جس خاندان سے تو اسی اشعث قیس کندی کے خاندان سے، جس میں اکثر شہداء میں اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار شامل تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس نے خوارج کو تیار کیا، جس نے قتل امام حسن کا، قتل امام حسین کے لیے بھی جو تیاریاں کی، اور یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جب قافلہ جو تیار ہوا ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے سے کربلا کی طرف، امام حسین مکے میں آئے تھے تاکہ حج بیت اللہ کو انجام دیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ حج بیت اللہ انجام دے، اس کے بعد مکے سے آپ خروج کریں، لیکن یہی محمد ابن اشعث قیس کندی ہے کہ جس نے باقاعدہ یزید کو خط لکھا کہ امام حسین مکے میں موجود ہے اور ممکن ہے کہ آپ کی بنا پر مکے میں انقلاب آ جائے، لہذا اگر اس انقلاب کو روکنا ہے تو پھر کچھ افراد کو بھیجو کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حج کے جنب غفیر میں مجمع میں قتل کر دیں، تاکہ پتہ نہ چلے کہ امام حسین کو کس نے قتل کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے سازش رچی گئی، تیار کی گئی، تو اس وقت مولا امام حسین نے ارادہ کیا کہ اب حج کو عمرے سے بدلا جائے۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے سے نکلنے سے پہلے مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ عباس ہم مکے سے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم خوف سے جا رہے ہیں، بلکہ ہم حرمت کعبہ، حرمت خانہ خدا کو بچانے کے لیے اس گھر سے جا رہے ہیں، لہذا آپ کعبے کی چھت پر جائیں اور ایک فصیح اور بلیغ خطبہ دیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حجاج کہ جو دشمنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور حاجیوں کے لباس میں آئے تھے، تلوار چھپا کر آئے تھے، مولا باب الحوائج نے جب ملاحظہ کیا کہ حاجیوں کے بھیس میں دشمنان امام حسین زیادہ ہے، ایک مرتبہ امام حسین کے حکم سے کعبے کی چھت پر پہنچے، اور کعبے کی چھت پر پہنچنے کے بعد باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے امام حسین کی فضیلت بیان کی، اور یہاں تک کہا کہ اے لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ڈر رہے ہیں تو خدا کی قسم ہم ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ بچپن ہی میں ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کے ساتھ کھیلا، لہذا یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم جو بیت اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، خانہ خدا کو چھوڑ رہے ہیں، خوف کی بنا پر چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ طویل خطبہ جو مولا ابو الفضل عباس نے خانہ کعبہ کی چھت سے دیا ہے، جس کو علماء نے نقل کیا ہے، اس میں باقاعدہ آپ نے اعلان کیا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ڈر گئے، بلکہ حرمت خانہ خدا کے لیے ہم گھر چھوڑیں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قافلہ لے کر مکے سے نکلے۔ عزیزوں، چونکہ باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اطمینان تھا، اس لیے کہ بچپن سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ بات اہل بیت کے گھر والوں نے رکھی تھی کہ حسین تمہارا اگر کوئی دست و بازو ہے، اگر تمہاری کوئی قوت ہے تو تمہارا بھائی عباس ہے۔ اور عزیزو، بھائی یقیناً انسان کے لیے قوت ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا پشت پناہ اور میرا دست و بازو بنا، اس لیے کہ بھائی بھائی کے لیے قوت ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے طاقت ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے پشت پناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی یہی دعا کی تھی، پروردگار میرے بھائی علی کو میرا پشت پناہ قرار دے۔ جب تک کہ مولا امیر المومنین پیغمبر کے سامنے رہتے تھے، اسی لیے مولا امیر المومنین کے لیے کہا تھا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ، کہ جب تک علی میدان میں ہوتے تھے کبھی بھی پیغمبر کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی تھی، اور اگر کرب و مصیبت کے آثار بھی اگر پیغمبر کے چہرے پر نمودار ہوتے تھے تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے تھے۔ عزیزو، باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس کو بھی کاشف الکرب کہتے ہیں۔ رسول کے لیے اگر کوئی پروانہ تھا،
مصیبتوں کو دور کرنے والا تھا، آثار کرب کوئی دور کرنے والا تھا تو وہ علی کی ذات تھی، لیکن اگر حسین کے چہرے پر کوئی اطمینان دینے والا تھا تو وہ ذات باب الحوائج تھی۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہیں کہ جب تک عباس زندہ تھے 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو بڑی مطمئن نظر آتی تھی۔ ایک مولا امام حسین علیہ السلام، دوسرے کربلا کی شیر دل خاتون فاتح کوفہ و شام جناب زینب علیہ مقام، اور تیسرے جناب سکینہ بنت الحسین۔ یہ 3 شخصیتیں عزیزوں جن کو بڑی آس تھی جناب باب الحوائج سے، بڑی امید تھی، اسی لیے تو آج دنیا اس در کو باب الحوائج کہتی ہے، باب المراد کہتی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا کہتی ہے، کہ جس پر سکینہ کو بڑا بھروسہ تھا، کہ جس سے زینب کو بڑی آس تھی، کہ جس سے حسین کو بڑی قوت تھی۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، کتاب کا حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے لکھا کہ جب تک مولا ابو الفضل عباس زندہ تھے امام حسین کے چہرے پر آثار کرب نمودار نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی امام کو مدد کے لیے باب الحوائج نے پکارا، ایک مرتبہ حسین کی پیشانی پر آثار کرب نمودار ہوئے۔ اور عزیزو اس کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اکبر کی شہادت ہوئی، قاسم کی شہادت ہوئی، اصحاب کی شہادت ہوئی، انصار کی شہادت ہوئی، اعزہ کی شہادت ہوئی، حسین نے اپنی کمر نہیں تھامی، لیکن جیسے ہی عباس گھوڑے سے زمین پر گرے حسین نے اپنی کمر تھامی، واللہ انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ کتنا بھروسہ تھا عباس پر حسین کو، کتنی قوت تھی عباس سے حسین کو۔ عزیزوں عباس مرکز تھے، وفاؤں کا مرکز، تمناؤں کا مرکز، حسین کا مرکز، زینب کا مرکز، ہر ایک کا مرکز تھے۔ اسی لیے جب تک عباس زندہ تھے سکینہ بھی اطمینان سے تھی، جناب زینب بھی اطمینان سے تھی، مولا حسین کو بھی اطمینان تھا۔ اور یہی نہیں، جب تک عباس زندہ تھے علم بھی اسی طرح سے تھا کہ جس طرح سے علمدار نے باقی رکھا تھا۔ اسی لیے صاحب کتاب پرچم دار نینوا کہتے ہیں کہ جس وقت دربار یزید میں علم کو لایا گیا، ایک مرتبہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے چاروں طرف سے علم کو دیکھا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں تیر و تلوار کے نشان ہیں، تبر کے نشان ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی نشان موجود نہیں ہے، کہ جہاں علمدار نے علم کو تھاما تھا۔ یقیناً کہا تھا، کہتے ہیں کہ جب تک علمدار زندہ تھا کوشش یہی تھی کہ علم باقی رہے، اس لیے کہ جب تک علم تھا علم سلامت تھا، حسین کی آس باقی تھی، زینب کی ڈھارس باقی تھی، سکینہ کی امید باقی تھی۔ اور عزادارو یہی نہیں، بچپن سے جب عباس کو پالا تھا، جب حسین لوریاں دیتے تھے، حسین اپنی آغوش میں لیتے تھے، تو یہی تو کہتے تھے، اے میرے بھیا عباس تم تو میرے قوت و بازو ہو، میرے قوت و بازو ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا عباس چلنا سیکھ رہے تھے اس وقت ایک انگلی جناب کلثوم پکڑتی تھی، ایک طرف انگلی جناب زینب پکڑتی تھی، اور جب عباس چلنا سیکھتے تھے جناب زینب چلنا سکھاتی تھی، جناب کلثوم چلنا سکھاتی تھی۔ عباس کو چلا رہی ہیں، عباس تم ہمارے قوت و بازو ہو۔ آج جناب زینب و کلثوم چلنا سکھا رہی ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اگر کوئی قافل زینب ہے تو عباس کی شخصیت ہے، اگر کوئی قافل یتامہ ہے تو عباس کی شخصیت ہے۔ عزادارو اتنا بھروسہ تھا زینب کو، اتنا بھروسہ تھا کہ جب کوفے میں علی کے ساتھ جناب زینب رہتی تھی، بچپن کا عالم تھا، ایک مرتبہ ہوا میں جب ذرا سی چادر زینب کے سر سے ہٹ گئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت بچی تھی، بابا سے پوچھا، بابا آخر آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین کہتے ہیں، زینب میں اس موقع پر گریہ کر رہا ہوں، میں اس وقت کے لیے گریہ کر رہا ہوں کہ جب یہی شہر کوفہ ہوگا جہاں آج تم شہزادی ہو، یہاں تمہیں قیدی اور اسیر کر کے لایا جائے گا۔ جناب زینب کہتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اسے کیسے اسیر کر کے قیدی بنا کر لایا جا سکتا۔ عباس جب تک زندہ تھے زینب کو ڈھارس تھی، حسین کو سہارا تھا، جناب سکینہ کو امید تھی۔
عزادارو، بچپن سے اسی لیے تو امام حسین نے لوریاں دی، جناب زینب نے پالا۔ اور عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ عباس صرف یہی نہیں کہ قوت و طاقت میں مظہر تھے، نہیں بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس کی وفاداری یہ تھی کہ ماں نے جیسے ہی بچپن سے یہ تعلیم دی تھی، عباس تم حسین و زینب کے غلام ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا، کبھی بھائی نہ سمجھنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آخر وقت تک، آخری لحظے تک باب الحوائج نے اپنے آپ کو غلام زینب و حسین سمجھا۔ اسی لیے جب جب آقا حسین بلاتے تھے، شہزادی زینب بلاتی تھی، عباس نے کبھی اپنی نگاہوں کو بلند نہیں کیا۔ کبھی حسین سوال کرتے، کبھی زینب پوچھ لیتی عباس نظروں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا ماں نے بچپن سے یہی تعلیم دی، لوریوں میں یہی سنایا ہے کہ تم حسین کے غلام ہو، زینب کے غلام ہو، میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ایثار و وفاداری تھی عباس کی، بچپن سے اپنے آپ کو غلام سمجھا، اپنے آپ کو غلام سمجھا۔ اسی لیے تو کربلا میں جب بھی آقا حسین بلاتے تھے، فوراً عباس دوڑے چلے آتے تھے۔ زینب آواز دیتی تھی، عباس دوڑے چلے آتے تھے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب وقت آخر عباس رخصت ہونے کے لیے امام کی خدمت میں آئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، کس طرح سے کہے۔ ایک مرتبہ عباس نے نظروں کو جھکا ہوئے آقا حسین کی خدمت میں کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کر سکوں، اس لیے کہ سکینہ نے مجھ سے کہا ہے کہ چچا ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے، بچے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چچا پانی لے کر آئیے۔ حسین سمجھ گئے کہ آج عباس سکینہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، اس لیے میں منع نہیں کروں گا۔ حسین نے کہا جاؤ عباس میں تمہیں اجازت تو دیتا ہوں، لیکن جا کر اپنی بہن زینب سے پہلے اجازت لے لو۔ عزادارو آپ سن سکتے ہیں تو سنیں، تاریخ یہ کہتی ہے جیسے حسین نے کہا عباس اگر جاؤ تو زینب سے پہلے اجازت لے لو۔ اب جیسے ہی باب الحوائج آئے ہیں، زینب اولیاء مقام کے خیمے میں آئے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بدن کانپ رہا تھا، نظریں زمین کی جانب تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے کہا عباس خیریت تو ہے، کس لیے آئے ہو؟ ایک مرتبہ کپ کپاتی زبان سے باب الحوائج نے کہا بی بی میں میدان میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں دریا پر پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی جناب زینب اولیاء مقام نے یہ سنا، ایک مرتبہ میرے شیر عباس ذرا نظروں کو تو اٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں عباس نظریں کیسے اٹھائے۔ ماں نے بچپن سے یہی تو سکھایا تھا، خبردار جب شہزادی سے سامنے چلے جانا، کبھی نظریں ملا کر بات نہ کرنا، اس لیے نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے حکم دیا عباس ذرا نظروں کو اٹھاؤ، میرے شیر ذرا نظروں کو اٹھاؤ۔ اب جیسے ہی نظریں اٹھائی عباس نظریں ملا نہ سکے۔ ایک مرتبہ کہتے بی بی بس اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ بچوں کو پانی کے لیے کچھ سبیل کر سکوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو اب جیسے ہی زینب نے سنا، ایک مرتبہ سمجھ گئی کہ میرا شیر میدان میں جانا چاہتا ہے، بیویوں کو جمع کیا، بیویوں آؤ، اس لیے کہ جب ہم مدینہ سے چلے تھے تو میں نے تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی، لیکن اب جب میرا شیر جا رہا ہے اب میں تمہاری چادر کی ضمانت نہیں لیتی، اس لیے کہ میرا شیر میدان میں جا رہا ہے۔ عزادارو یہی نہیں، کتنا چادر کا خیال تھا زینب کی عباس کو۔ عزیزو دو روایتیں سن لیں، آپ بہت روئیں گے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بڑا زینب نے جب سے بچپن سے سنا تھا کہ چادر چھنے گی، لیکن بچپن سے عباس کو دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھی جب تک میرا شیر ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو زینب کی چادر چھین سکے۔ یہاں بیویوں سے کہا اب میں تمہاری چادر کی ضمانت نہیں لیتی، اس لیے کہ میرا شیر جا رہا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بعد عاشور جب خیمے جلائے گئے، جب چادریں چھینی جا رہی تھی، شمر ملعون ایک نیزہ لے کر آگے بڑھا، جناب زینب اولیاء مقام کی سر سے چادر چھینی، فرات کا رخ کیا جہاں پر علی کا شیر سو رہا ہے، زینب کی چادر
دیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بعد کربلا جب شام غریبہ آئی، چادریں چھینی گئی، بیویوں کو تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے، دو بیویاں ایسی تھی جو عباس کو یاد کر رہی تھی، ایک جناب زینب اولیاء مقام، دوسری حسین کی 6 سالہ سکینہ، کہ جو اپنے چچا کو یاد کرتی، تازیانے مارے جاتے، چچا کو یاد کرتی، جب بھی سکینہ کے دامن میں آگ لگی چچا کو یاد کیا، اے چچا آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، یہی نہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب لاشہ شہداء کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور جب نو کے نیزہ پر تمام سروں کو بلند کیا، بار بار لشکر اعداء نے کوشش کی کہ آپ کے چچا عباس کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے، لیکن وہ سر نو کے نیزہ پر بلند نہ ہوا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ایک مرتبہ امام صادق رو کر کہنے لگے، ہائے میرا غیرت دار چچا، یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ماں بہنیں بے مخنہ و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائی جائیں۔ عزادارو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زینب نے اجازت دی۔ جب عباس خیمے سے باہر آئے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، تاریخ لکھتی ہے کہ امام علی مقام نے عباس کے قریب پہنچ کر عباس کے پرچم کو لیا، اور پرچم کو جو تحریر تھی نصر من اللہ و فتح قریب، اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کہا جاؤ عباس خدا حافظ۔ ادھر عباس چلے، ادھر حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی علی کا شیر دریا پر آیا، لڑائی لڑتے لڑتے فوجوں میں علامہ الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، دریا چھوڑ کر فوجیں بھاگنے لگی۔ علی کے شیر نے اپنا گھوڑا فرات میں ڈالا، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی ہوا محسوس کی، عباس نے ایک مرتبہ مڑ کر خیموں کے جانب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ننھے ننھے بچے سکینہ کے ساتھ در خیمہ پر پانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی غازی نے مشک بھری ہے، چاہا کہ آب دریا کو جیسے ہی ہاتھوں میں لیا ہے، ایک مرتبہ سکینہ کا چہرہ پانی میں نظر آیا۔ دریا میں پانی پھینک کر عباس اب جب لوٹے ہیں، علی کا شیر پانی لے کر آگے بڑھا ہے، ادھر سکینہ علم دیکھ کر بچوں سے کہتی ہے، بچوں وہ دیکھو میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ ادھر شیر چلا پانی لے کر، جیسے ہی دریا سے آگے بڑھے، جو فوجی وفاق تھی، پوری بھاگی ہوئی فوج جو عباس سے گھبرائی ہوئی تھی، ایک مرتبہ درختوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اب جیسے ہی غازی گزرے ہیں، ایک ملعون نے دائیں ہاتھ پر اب جیسے ہی وار کیا ہے، غازی کا دائیں علم منقطع ہو گیا، بائیں ہاتھ سے علم تھاما۔ اب جیسے ہی بائیں ہاتھ پر وار کیا ہے، ایک مرتبہ غازی نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا، علم کو سینے سے لگایا۔ آس یہی تھی کہ کسی طرح سے مشکیزے کو خیمے تک پہنچائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب عباس چلے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تیر آ کر مشکیزے پر لگا ہے، ادھر پانی بہنے لگا، ادھر عباس نے گھوڑے کو دریا کے جانب موڑا، ادھر حسین کو آواز دی آقا اب مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے، شیر دریا کی ترائی کے کنارے زخمی پڑا ہے۔ حسین یا علی کہتے کہتے عباس کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی عباس کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ حسین نے عباس کا سر اپنے زانوؤں پر رکھا۔ حسین عباس کا سر زانوؤں پر رکھ کے کہتے، میرے شیر، میرے شیر، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ آقا جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب جب جا رہا ہوں آخری زیارت
زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں تیر ہے، حسین نے تیر نکالا، عباس نے زیارت کی، ایک مرتبہ جیسے زیارت کی عباس کی وصیت یاد رکھے، کہا آقا اب میری وصیت یہی ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے گا، اس لیے کہ سکینہ سے مجھے شرم آتی ہے۔ عزادار حسین نے علم لیا، اب خیمے کی جانب چلے، ادھر سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم قریب آیا سکینہ زمین کربلا پر بیٹھ گئی۔ علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہ تھا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ عباسا علیہ محمدہ، خالی علم تھا، علمدار نہ تھا۔ زینب نے آواز دی عباس اب تیرے بعد کون ہے؟ جو آنکھیں اطمینان سے سوتی تھی اب وہ رات بھر جاگا کریں گی۔ عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ چین سے سو۔